خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و امن والہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، حبیب کائنات، طبیب کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، شب اسرا کے دولہ، مالک حرد و سرا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ اور یا پروردگار عالم، میں بندہ ناچیز، عاجز حقیر، تیرے دین کا طالب علم، تیرے دین کا خادم، تیرے گھر کا خادم، تیرے نیک بندوں کا نوکر، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو جیسا کہ پچھلے جمعوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی سیرت مبارکہ کا ذکر ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اسی طرح آج بھی انشاءاللہ العزیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ذکر پاک کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ اب یہ آیت مبارکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی شان میں، آپ کی عظمت میں اللہ نے بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بچپن میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ پیار محبت کھیلنا، ان کے ساتھ رہنا، یہ سارے معاملات ہوتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں سے بتاتے کہ آج تمہارے گھر میں تمہاری ماں نے یہ چیز تمہارے لیے بنائی ہے، تمہاری ماں نے تمہارے گھر میں تمہارے لیے یہ چیز بنائی ہے، تیار کی ہے اور چھپا کے رکھی ہے۔ اب جب وہ بچے گھروں میں جاتے تو اپنی اماں سے پوچھتے، اماں آج آپ نے میرے لیے یہ چیز بنائی ہے؟
تو ماں حیران ہو جاتی، تجھے کس نے بتا دیا، تجھے کیسے خبر ہو گئی؟ تو وہ نام لگا دیتے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی طرح ایک بچہ، آپ نے اس کو کہا کہ آج تیری ماں نے تیرے لیے یہ چیز بنائی ہے اور چھپا کے رکھی ہے۔ اب جب وہ گھر گیا تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا بتاؤ آج میں نے تمہارے لیے کیا چیز بنائی ہے؟ تو جو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا ہوتا تو وہی بتا دیتا کہ آج اماں آپ نے میرے لیے یہ چیز بنائی ہے اور چھپا کے رکھی ہے۔ وہ پوچھتی کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بتاتے وہ بچے۔ اب اسی طرح یہ بات مشہور ہو گئی، پھیل گئی کہ اللہ نے یہ آپ کو علم غیب عطا فرمایا تھا کہ آپ غیب کی خبریں انہیں بتاتے۔ اب لوگ سمجھتے آپ جادوگر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتے۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو روکنا شروع کر دیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ کھیلا کرو، ان سے دوستی ختم کر دو، ان کے ساتھ تم نے جانا نہیں ہے، ان کے پاس نہیں جانا، ان کے ساتھ کھیلنا نہیں، ان سے گپ شپ نہیں رکھنی۔ اب وہ بچے پھر چلے جاتے ہیں۔ اب لوگوں نے ایک دن ان سب بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی۔ جب کنڈی لگا دی، بند کر دیا، تو اب وہ بچے شور کرتے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی بھی بچہ آج نظر نہیں آ رہا تو آپ خود ہی ان کے گھروں میں چلے گئے۔ اب گھروں سے پوچھتے ہیں کہ بچے کہاں ہیں؟ وہ کہتے بچے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے بچے تو گھروں میں ہیں، آپ کہتے ہو کہ نہیں ہیں، وہ کہتے کہ نہیں۔ اچھا، اسی طرح وہ اسی مکان سے شور کی آواز آ رہی، وہاں پہنچ گئے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ تو یہ تو بچوں کی آواز ہے۔ تو لوگ کہنے لگے نہیں، یہ خنزیر ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ خنزیر ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ خنزیر ہیں تو بس پھر یہ خنزیر ہی ہیں۔ جب دروازہ کھولا، جو گھروں میں بچے تھے، جو اس جگہ پہ تھے، جب کھولا دیکھا گیا تو سب کے سب خنزیر بن چکے تھے۔ خالی خنزیر نہیں، بندر اور خنزیر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح جب آسمانوں سے مائدہ اترا، یعنی آسمانوں سے دسترخوان اترا، سادے لفظوں میں جب آسمانوں سے اللہ نے ان کے لیے کھانا اتارا، اس کو کھانے کو جو آسمانوں سے اترا تھا اسے مائدہ کہتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے انہیں فرمایا کہ دیکھو اس کھانے میں خیانت نہیں کرنی، جتنا کھانا ہے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، مگر اس میں خیانت نہیں کرنی، اس کو چھپانا نہیں، دوسرے وقت کے لیے رکھنا نہیں۔ اب اس میں بھی انہوں نے جب خیانت کی تو وہ انشاءاللہ آگے بات آ جائے گی، پھر میں عرض کر دوں گا۔ تو اسی حوالے سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، یہ علم غیب بھی آپ کا معجزہ جو اللہ نے عطا فرمایا۔
آپ کے حواریین، ایک موقع ایسا آیا کہ بادشاہ وقت نے لوگوں کی دعوت کی اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار ہو گیا، اب ڈیوٹی لگ گئی تقسیم پر عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تقسیم کی ڈیوٹی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک پیالہ پکڑا اور اسے بھر دیا۔ جب وہ پیالہ بھر دیا تو ایک کو کہا تم بھی کھاؤ، اس سے بھی وہ ختم نہ ہوا، دوسرے کو کہا تم کھاؤ، اس سے بھی ختم نہ ہوا، تیسرے کو کہا کہ اب تم، اسی طرح وہ سارے مہمان جتنے تھے وہ ایک پیالہ ان سب سے ختم ہی نہ ہوا۔ ایک پیالے سے ہی وہ سب کے پیٹ بھر گئے۔ اب آپ غور کریں، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک پیالہ لنگر کا ہے، کھانے والا زمانہ ہے، ادھر ایک پیالہ ہے، یہاں بھی غور کرو، ادھر دیکھنا کملی والا ہے۔ یہ ایک پیالہ، اس میں کچھ نہیں والا، سب کو دیا، سب نے کھایا، پیالہ اسی طرح بھرا ہوا ہے۔ اور ادھر پیارے آقا علیہ السلام ایک پیالہ بھر کے دیا اور 1500 صحابی فرماتے ہیں 1500 تھے، وہ ایک پیالہ سب میں پورا ہو گیا، پیالہ پھر پورے کا پورا سب نے پیا۔ یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے، اللہ کے پیاروں کی یہ شان ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ اب جب بادشاہ نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ آپ کا غلام بن گیا، آپ کا تابعدار ہو گیا۔ اس نے بادشاہت چھوڑ دی، کہا بادشاہی پوے چولہے چ اسی تائیں رب دے سے یار نو راضی کرانگے۔ اس نے بادشاہی چھوڑ دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تابعدار ہو گیا۔ اب جو اس کے جتنے قریبی تھے وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعدار ہو گئے اور آپ کے غلام بن گئے۔ اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ نے، عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی امی جان نے آپ کو ایک کپڑے رنگ کرنے والا اس کے پاس کہا کہ بیٹا آپ تھوڑا بہت یہ سمجھ لو، سیکھ لو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پہ جاتے، وہ رنگ کرتا تھا۔ اب جب بھی وہ کوئی بات آپ کو ہنر کی بتاتا، اس کے بتانے سے پہلے آپ اسے سمجھا دیتے۔ وہ حیران ہوتا کہ یہ معاملہ کیا ہے، میں ابھی بولنے لگتا ہوں، جو میرے دل میں بات ہے یہ بولنے سے پہلے مجھے بتا بھی دیتا ہے، سمجھا بھی دیتا ہے اور سکھا بھی دیتا ہے۔ انج کہہ لو کہ وہ کول کے پلا بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک دن اتفاق کیسا ہوا کہ وہ اس نے کہیں جانا تھا تو اس نے مختلف کپڑے تھے اور ان سب کو علیحدہ علیحدہ رنگ کرنا تھا۔ ایک گاؤ کا کپڑا تھا، اسے سبز رنگ کرنا ہے، ایک کا تھا اسے نیلا کرنا ہے، زرد کرنا ہے، سبز کرنا ہے، یہ سارے کپڑے۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں، تو آپ نے اس کپڑے کو یہ رنگ کرنا ہے، میں نے نشان لگا دیا ہے، اس کپڑے کو یہ رنگ کرنا ہے، یہ بھی نشان لگا دیا ہے، اس کپڑے یعنی سارے کپڑے جو رنگنے والے تھے وہ بتا دیے کہ ان کو یہ آپ نے رنگ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے،
ہم یہ سارے رنگ کر دیں گے۔ اب وہ بندہ چلا گیا۔ جب وہ دکان کا مالک چلا گیا، آپ نے اس کڑھائی میں پانی ڈالا، سارے رنگ اسی میں ڈال دیے، جو جو رنگ تھے سارے رنگ ڈال دیے، اور وہ سارے کپڑے بھی ڈال دیے۔ اب آپ مجھے بتاؤ پھر کیا بنے گا؟ جدوں سارے رنگ کٹھے ہو جان، کپڑے سارے کٹھے ہو جان، تو پھر بنے گا کی؟ آپ سمجھ گئے نا؟ پھر متنجن ہی بنے گا۔ متنجن تو بھی کوئی اور اگلی شاہی بنے گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں سارے رنگ ڈال دیے، پانی کا وہ بھر دیا، اس میں سارے کپڑے ڈال دیے۔ اب سب کو رنگ چڑھنا ہے علیحدہ علیحدہ۔ اللہ اکبر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں؟ کپڑے ڈال دیے، پانی ڈال دیا، رنگ ڈال دیا۔ رنگ ڈالنے کے بعد دعا کرتے ہیں کونو بِإِذْنِ اللَّهِ کما ارید۔ اللہ کے حکم سے جو جو رنگ چاہیے وہی چڑھ جائے۔ جب آپ نے یہ دعا کی، اب مالک واپس آ گیا، بھٹی چل رہی ہے، چولہا چل رہا ہے، پانی ابل رہا ہے، کپڑے بیچ میں ہیں۔ اب جو مالک واپس آیا، آ کے پوچھتا ہے بتاؤ وہ رنگ کر دیے؟ آپ نے فرمایا میں نے چولہے پہ بھٹی پہ چڑھا دیے ہیں، پانی بھی ڈال دیا، رنگ بھی ڈال دیے، سارے کپڑے بھی ڈال دیے۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، تو نے میری دکان کا اٹھیا ناس کر دیا ہے، اب میری کیتی کتری کھوہ چھپا دیتی۔ میں نے اتنے عرصے سے اپنا مقام بنایا، اپنی عزت بنائی، اپنا وقار بنایا، آج تو نے سارا خاک میں ملایا، کپڑے بھی سارے، رنگ بھی سارے، یہ کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، ذرا جاؤ تو صحیح، ایک ایک کر کے نکالو، ایک ایک کر کے نکالتے جاؤ، رنگ دیکھتے جاؤ، اگر کوئی رنگ میں شک شبہ ہوا، اگر کوئی رنگ میں بھنگ پڑی ہوئی تو پھر کہنا۔ اب جب وہ گیا، اس نے دیکھا ایک کپڑا نکالا، جو رنگ جس کا نشان اس پہ لگایا تھا وہی رنگ والا باہر آیا، جو دوسرے کپڑے کو نشان لگایا تھا جب اسے اٹھایا وہ اسی رنگ میں نظر آیا۔ اسی طرح سارے کپڑے نکالے، کسی کا رنگ نیلا تھا اسے نیلا چڑھا دیا، کسی کا پیلا تھا اسے پیلا چڑھا دیا۔ لوگ آ رہے ہیں، تک رہے ہیں، یہ عجیب رنگ ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے آج دن تک اس دنیا کے رنگنے والوں نے کپڑوں کا رنگا ہے، آج اللہ کا نبی عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے پیار میں اللہ کے بندوں کے دلوں کو رنگ چڑھائے گا۔ اب جو بھی دیکھتا ایک برتن، اس میں سارے رنگ، اسی میں سارے کپڑے ہیں، اور گاہک کہتا ہے میرا تو یہ رنگ، فرمایا یہ نکالو، اس کا وہ رنگ نکلا۔ جیسے جیسے کپڑوں کا رنگ چڑھتا گیا، اندر ایمان کا رنگ بھی دلوں پہ چڑھتا گیا، اور جو جو بے ایمان تھا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا گیا، اور عشق کی سیڑھیاں
چڑھتا گیا، وہ جو دکان والا تھا وہ بھی ایمان والا ہو گیا، اور جو سامان والا تھا، گاہک تھا، وہ بھی سارا کا سارا ایمان والا ہو گیا۔ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے، سب نے اب کلمہ پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کا مومن بن گئے۔ اب یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج دن تک، قیامت تک دین صرف اسلام ہی ہے۔ جو بھی اللہ کے نبی کو مانے گا وہ مومن ہی کہلائے گا، کیونکہ اللہ کو ایک ماننا اسلام ہے، اس کی توحید کو ماننا۔ تو سب نبی اسی اللہ کے پیار کی محبت کے اعلان کرتے رہے۔ تو جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ ایمان میں۔ ہاں، جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو دوسرا نبی آ گیا، تو پھر لوگ پہلے نبی کو چھوڑ کر اس کے تابع دار نہیں بنیں گے، تو پھر وہ اور کہلائیں گے۔ جو آتا جائے گا وہ ایمان والا ہوتا جائے گا، اور اللہ نے یہ ہمیں شرف بخشا، عزت عطا فرمائی، کہ فرمایا کہ میرے محبوب کے امتیوں، اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، بس تم میرے یار کے دامن کو تھام لینا، دل و جان سے کلمہ پڑھ لینا، تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح آپ کے معجزات امت کو نصیب ہوتے۔ اب لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو زمین کے معجزے ہیں، یہ تو زمین کے معجزے ہیں، اور زمین پہ جادوگر ہوتے ہیں، جادو کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم ان سے عرض کریں کوئی آسمان والا معجزہ دکھائیں۔ جیسا حق علیہ السلام نے معجزات دکھائے، درختوں کو کلمہ پڑھایا، پتھروں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ پہ درود و سلام پڑھا، جانوروں نے آپ کو سجدے کیے۔ اسی طرح اس وقت کے ابو لہب، ابو جال نے حبیب یمنی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ، ہم نے تو بڑا سمجھایا مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ غیب سے آواز آئی، جسے تم سمجھانے کے لیے بلا رہے ہو اسے بھی خبر نہیں ہے، تمہیں بھی خبر نہیں ہے، یہ تو رب کا ماہی ہے۔ یہ تو جو آتا ہے پھر اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے، پھر کفر سے نکال کے رب کی جنت کا دیتا اسے کھاتا ہے۔ اب حبیب یمنی جب آیا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، واقعہ طویل ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اس کے ذہن میں بھی یہی تھا، کافروں نے بھی، ابو جہل وغیرہ نے بھی کہا کہ وہ تو بڑا جادوگر ہے، تم اس کے پاس نہ جانا، اس کے پاس نہ جانا، اگر جاؤ گے تو پھر وہ سیدھا ہی ہو جائے گا کہ جیڑا جاندہ ہے موڑ کے واپس نہیں آتا۔ مختصر یہ کہ حبیب یمنی عرض کرتا ہے، کافروں نے بھی کہا کہ یہ زمین پہ جادو چلتا ہے، مطالبہ کوئی ایسے بات کہنا کہ جو اوپر والی بات ہو، جہاں پہ جادو نہ چلے۔ حبیب یمنی نے عرض کی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ ذہن یہ تھا کہ جادو تو زمین پہ چلتا ہے، آسمانوں پہ کہاں جادو چلتا ہے۔ تو آپ آقا علیہ السلام نے جب اس نے سوال کیا تو دن تھا، جب سوال کیا تو دن تھا۔ اب دن کو چاند ہوتا ہے، آپ سے وہ دن کو چاند ہوتا ہے یا رات کو؟ اب جب سوال کیا تو دن تھا۔ اب دیکھیں اس کا سوال کیسے کیسے سوال ہوتے تھے کہ اب دن ہے، سوال کیا ہے رات کا کہ رات کو نکلتا ہے چاند۔ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں
تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم انتظار کرو، رات ہوگی پھر چاند نکلے گا، پھر ہم اس کے 2 ٹکڑے کریں گے پھر تمہیں دکھائیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ اور پھر چاند کچھ راتیں وہ ہوتی ہیں جس میں بالکل نظر نہیں آتا، کچھ راتیں وہ ہوتی ہیں کہ رات کے شروع میں نظر آتا ہے، پچھلی رات نظر نہیں آتا، کچھ وہ راتیں ہوتی ہیں جس میں پچھلی راتوں میں نظر آتا ہے، پہلی راتوں میں نظر نہیں آتا۔ اب جب اس نے سوال کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی آئیں بائیں شائیں والی کوئی بات نہیں کی، فرمایا اگر میں تمہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دوں تو نبی مان لو گے؟ اس نے کہا ضرور سچا نبی مانوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت، دن تھا رات نہیں تھی، اسی وقت ہاتھوں کو جو اٹھایا، اللہ نے دن کو پہلے رات بنایا، پھر چاند کو سامنے لایا، پھر آقا علیہ السلام نے انگلی کو اٹھایا اور پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے اسے دکھایا، پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے اسے دکھایا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تمہاری ایک شرط ہے میرے سچے نبی ہونے کے لیے، اب جو تمہارے دل میں دوسری شرط ہے وہ تم نہ بولو، ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تو گھر سے یمن سے چلا تھا، ایک تیری بیٹی ہے جو نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، وہ فالج کی مریض ہے اور ہر ٹائم وہ بستر پہ بستر ہے، کوئی اٹھائے گا، کوئی کھلائے گا، کوئی پلائے گا، کوئی چلائے گا، تو وہ معذور ہے۔ تیرے دل میں یہ تمنا تھی اگر اللہ کا سچا نبی ہوا تو پھر میری بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جا تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ جب اس کو بتا دیا وہ دوڑا، اب وہ ابو جہل کو، کافروں کو، ان سب کو بھول گیا، اس نے اپنے گھر کو دوڑ لگا دی، وہ پیچھے پوچھتے رہ گئے حبیب یمنی کو سانو بھی دس، ہونے کا چھاڑو گلا دیو، ہن میں اپنی جا کے کر دی حالت ویکھا، جیسے دروازے پہ پہنچا دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا حبیب یمنی، اسی بیٹی نے آ کے دروازہ کھولا، پھر پوچھتا ہے بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی ابا میں سوئی ہوئی تھی، بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، میں نے کیا دیکھا ایک سونی صورت والا آیا، سونے مکھڑے والا آیا، سونی پیشانی والا، کالی زلفوں والا، سونے لباس والا آیا۔ جب وہ آیا تو اس نے مجھے فرمایا بیٹی اٹھو، تو میں نے عرض کی آنے والے اتنے حسین مہمان، میں تو جب سے پیدا ہوئی ہوں اٹھ نہیں سکی، آج کیسے اٹھوں؟ تو حبیب یمنی بولا بیٹی پھر کیا ہوا؟ بچی نے جواب دیا بابا جب وہ سونا ماہی آیا میرے گھر میں نور ہی نور ہو گیا، جب وہ میرے گھر میں آیا خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہو گئی۔ اب آنے والے نے کہا بیٹی اٹھو، ہم نے عرض کی ہم آج دن تک اٹھ نہ سکے، ہیلپ لیس ہیں، ہم معذور ہیں، اٹھنے کی پاور نہیں، طاقت نہیں، جرت نہیں، ہمت نہیں، کیسے اٹھیں؟ آپ نے ہاتھ جو پھیرا سارے بدن کو شفا ہو گئی، میں بابا ٹھیک ہو گئی۔ تو اب بابا اپنی بیٹی سے کہتا بیٹی ذرا یہ تو بتاؤ وہ کیسا تھا، وہ کس طرح کا تھا؟ تو بچی بول کے کہتی ہے ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، ایک ماہ
مدن گورا سا بدن نیچی نظریں اور کل کی خبریں وہ دکھلا کے شکل وہ سنا کے سخن مورا پھونک گئے سب تن من دھن ایک ماہ مدن بیٹی کیا کہا بابا جب وہ آئے ہاتھ جو پھیرا ہمیں شفا مل گئی ہم اٹھ کے بیٹھے تو آنے والے سونے نورانی مکھڑے والے والضحا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے علم نشرہ کے سینے والے طٰہٰ کی جبین والے یاسین کے سحروں والے لا اقسم بہذا البلد کے قدموں والے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان والے آقا نے فرمایا بیٹی تمہارے باپ نے وہاں پہ میرا کلمہ پڑھ لیا ہے اب تو بھی میرا کلمہ پڑھ تو بابا یوں آیا کلمہ پڑھا کے یوں گیا تو حبیب یمنی اسی طرح جیسے حبیب یمنی نے کافروں نے یہ سوال کیا اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو جادو زمین پہ چلتا ہے آسمانوں پہ جادو نہیں چلتا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے عرض کی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کچھ ماننے والے تھے کچھ منکر تھے سب نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے پیارے ہیں تو پھر ایسا کیجئے کچھ اوپر سے معجزہ دکھائیے کوئی آسمانوں والا معجزہ ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں انہوں نے یہ التجا کر دی کچھ جو ماننے والے تھے ان کا ذہن سوچ خیال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اوپر والا کوئی معجزہ آئے گا ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا ہم اور تکڑے ہو جائیں گے اور طاقتور ہو جائیں گے روحانی طور پہ ایمانی طور پہ جسمانی طور پر اب عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب غور کیجئے اسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اولنا و آخرنا بآیۃ منک پوری آیت بیان کی اب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آسمانوں کے معجزے کا مطالبہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بکری کا موٹا لباس اون کا کھال کا لباس پہنا غسل کیا وہ لباس پہنا وضو کیا وضو کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے نفل ادا کیے نفل ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے ہاتھ جو اٹھائے آنسو جو بہائے عرض کی مولا آسمانوں سے مائدہ عطا فرما آسمانوں سے مدد فرما اب جب آپ نے روتے ہوئے دعا کر دی اب دعا تو کر دی دعا کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آ گیا اور اس میں شرط رکھ دی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال اللہ انی منزلها اللہ نے یہ
شرط رکھ دی، عیسیٰ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، شرط یہ ہے ہم مائدہ عطا کریں گے، مگر اس کے بعد ان میں سے جو کافر ہو گیا، جو بدل گیا، یہ تمہارا معجزہ دے کر، ہماری عطا دے کر، ہمارا کرشمہ دے کر، ہمارا انعام دے کر، تیری شان دے کر، تیرا مقام دیکھ کر جو بدل گیا، جو مکر گیا، جو انکار کر گیا، جو کافر ہو گیا، پھر ہم دنیا میں بھی اسے عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی اسے عذاب دیں گے۔ اب یہ اللہ نے شرط لگا دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سرخ رنگ کا مائدہ نازل فرمایا، بادلوں میں سے وہ نظر آ رہا ہے۔ جب وہ مائدہ یعنی مائدہ دسترخوان اسے کہتے ہیں جو ہم گھر میں بچھا کر، وہ چمڑے کا ہو، وہ کپڑے کا ہو یا وہ پلاسٹک کا ہو، اسے بچھا کر اس پہ ہم کھانا لگاتے ہیں، یا ٹیبل پہ بچھا کر کھانا لگاتے ہیں، پھر مہمانوں کو کھلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں دسترخوان۔ سادہ لفظوں میں نے سمجھا دیا کہ جو ہمارا آسانی سے ذہن قبول کر لے اور سمجھ لے۔ اب وہ دسترخوان سرخ رنگ کا آ رہا ہے، زمین پہ آ گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جب وہ شرط سنی، اب اس دسترخوان کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کی طرف نہیں بڑھے، آپ نے پھر نفل پڑھے۔ اب اس بات کو سمجھتے جانا، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو نا شکری کرے گا پھر وہ گرفتار ہو جائے گا عذاب میں، تنگی میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آپ نے مائدہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، دسترخوان کی طرف آپ نہیں گئے، آپ نے پھر نفل پڑھے۔ اب نفل جو پڑھے، پھر ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے دل کا دکھڑا سنایا اور عرض کی میرے مولا، اے میرے رب العالمین، اے میرے مالک و خالق، اے پروردگار، مجھے شکر گزاروں میں رکھنا، نہ شکرا نہ ہونے دینا، مجھے شکر گزار بنانا، مجھے شکر گزار رکھنا۔ اے اللہ، اس دسترخوان کو ہمارے لیے رحمت بنانا، کہیں عذاب نہ بن جائے، اسے ہمارے لیے رحمت بنانا، اور یا میرے مولا ہمارے لیے تباہی والا عذاب نہ بنانا۔ اب یہ روتے ہوئے نفل پڑھنے کے بعد جب آپ نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بسم اللہ خیر الرازقین، اللہ کے نام سے شروع جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر جو ہاتھ بڑھایا، دسترخوان کی طرف اٹھایا، اب دسترخوان کی طرف جب ہاتھ بڑھایا، اس دسترخوان میں کیا تھا؟ اب غور کیجئے، اس دسترخوان میں بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ اس بھنی ہوئی مچھلی کے سر پر مسالہ لگا ہوا تھا اور اس کا چھلکا بھی نہیں تھا، اس مچھلی میں کانٹے بھی نہیں تھے، اس کے ساتھ سبزیاں بھی تھی، مختلف قسم کی سبزیاں، صرف ساگ اس میں نہیں تھا۔ یعنی جو حدیث میں، جو روایات میں وہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، سماعت فرما لیے، جو اوپر سے منسلوا آیا، جو مائدہ اوپر سے آیا، اس میں بھنی ہوئی مچھلی تھی
اور اس میں کانٹا نہیں تھا، اوپر اس کا چھلکا بھی نہیں تھا، اور سرکہ بھی لگا ہوا تھا، مسالہ بھی لگا ہوا تھا، مختلف اس کے ساتھ سبزیاں تھی، اور اسی دسترخوان میں 5 روٹیاں بھی تھی۔ یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہاں سے 5 روٹیاں ہیں۔ اب یہ روٹیاں بھی آ گئی اور یہ دسترخوان بھی آ گیا، اس میں بھنی ہوئی مچھلی ہے۔ اب غور طلب بات آگے اور ہے، ایک روٹی پر زیتون رکھا ہوا تھا، دوسری روٹی پر شہد رکھا ہوا تھا، اور تیسری روٹی پر پنیر رکھا ہوا تھا۔ پنیر سمجھتے ہیں؟ پنیر کیا ہوتا ہے؟ دو دالیں تو انہوں پتا ہے۔ نہیں، وہ پنیر نہیں، دودھ کا جو پنیر ہوتا ہے، دودھ کو جب ٹاٹری لگا کے پھاڑ دیا جاتا ہے، اسے پھٹ کیا جاتا ہے، پھر اس سے پنیر بنتا ہے۔ وہ پنیر اور ہے، یہ پنیر اور ہے، وہ پیر لٹیرا کوئی اور ہے، یہ عیسیٰ پیر کوئی اور ہے، اور پھر سارے پیروں کا کملی والا پیر کوئی اور ہے۔ وہ پنیر اور ہے، یہ پنیر اور ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام 5 روٹیاں، ایک کے اوپر پنیر ہے، ایک کے اوپر شہد ہے، ایک کے اوپر زیتون ہے، 5ویں روٹی پر بھنا ہوا گوشت ہے، گوشت بھنا ہوا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ایک پیارا عرض کرنے لگا، سرکار یہ تو معجزہ دیکھ لیا، اب اس معجزے میں کوئی اور معجزہ دکھائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی مچھلی کی طرف جو نگاہ اٹھائی، جس کو مسالہ لگا ہوا، سرکہ لگا ہوا، جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، وہ مچھلی پھر سے زندہ ہو گئی۔ اب بھنی ہوئی مچھلی ہے، پکی ہوئی مچھلی ہے، مسالہ لگا ہوا، سرکہ لگا ہوا، جب نگاہ نبی پڑ جائے وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ اب مچھلی پھر زندہ ہو گئی، جیسے مچھلی زندہ ہوئی تو یوں اچھلنے لگی، آپ نے دوبارہ نگاہ فرمائی، وہ اپنی اسی حالت میں آ گئی، پکی ہوئی، بھنی ہوئی، اور مسالہ پھر سے لگا ہوا۔ تو کسی نے کہا نگاہ نبی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ نبی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اب یہ تمہیں کھانا مل گیا ہے، اسے تم کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، رج کے کھاؤ، اس میں خیانت نہ کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا، پیٹ بھر کے کھانا۔ اب کچھ تو وہ تھے جو پکے ایمان والے تھے، اور کچھ مجھے لگتا ہے پاکستانی تھے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، پاکستانی کیوں تھے؟ اگر پٹرول کا ٹینکر سڑک پہ رک جائے، تیل لیک ہونے لگے، تو لوگ مدد کے لیے نہیں آتے، بلکہ گھروں سے کین اٹھا کے لاتے ہیں۔
بھر بھر کے لے جاتے ہیں پاکستانی مسلمان، اور بھر بھر کے لے کے جانے والے، اس میں پینٹ شرٹ والا بھی، ٹائی کوٹ والا بھی، 3 پیس والا بھی، اس میں داڑھی والا بھی، اس میں گاڑی والا بھی، سائیکل والا بھی، ریڑھی والا بھی، موٹر سائیکل والا بھی، اس میں زمیندار بھی، ریڑھی والا بھی، رانا بھی، بٹ بھی، جٹ بھی، ملک بھی، گجر بھی، مالوی بھی، تیلی بھی، سب کے سب شامل ہیں، اسی طرح وہاں بھی شامل۔ پھر اور دیکھیے، اگر بوتلوں کا کنٹینر گزر رہا ہو اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، واہ پاکستانی مسلمان، تیری زندگی پہ افسوس ہے، ارے بجائے مدد کرنے کی، یہ ٹینکر والا اس وقت مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، ہم اس کے آ کے دکھ بانٹیں، اس کی مدد کریں۔ مگر مسلمان، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، وہاں پہ بیویاں بوڑھی بوڑھی 2 کارٹن امانت انہوں کی کہندے نے، پلاسٹک کے جڑے پیکنگ بڑی کارٹن پیکٹ، بوڑھی بیویاں بھی خود سے چلا نہیں جاتا، اٹھا اٹھا کے جمع کر رہی، پھر دوسرا اٹھا خود سے چلا، اب اس میں بھی سارے ملوث۔ اب بتاؤ برکت کہاں سے آئے گی؟ اس حمام میں ہم سب کے سب آگے خود سمجھ آئیں، اس میں ہم سب کے سب ملوث ہیں۔ جہاں جس کا دا لگایا، پھر انجدائی جج بھی ملے گا، جرنل بھی انجدائی ملے گا، وزیر اعظم بھی پھر لٹیرائی۔ مختصر عزیزان محترم، اب اس عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیارے تھے، جو ماننے والے تھے، انہوں نے صرف کھایا، شکر ادا کیا، اور جو بیچ میں وہ پاکستانی تھے، انہوں نے کہا لوٹ لو، پتہ نہیں دوبارہ کسی دا ٹینکر خراب ہوئے نہ ہوئے، کسے بوتلاں والے دا ایکسیڈنٹ ہوئے نہ ہوئے، لوٹ لو سارے۔ مختصر، اب جنہوں نے لوٹ لیا، مختصر یہ، اب اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا اسے جمع نہ کرنا، خیانت نہ کرنا۔ اب ان لوگوں میں جنہوں نے خیانت کی، انہوں نے خیانت کیسے کی کہ کچھ تو کھا لیا، پیٹ بھر لیا، اب وہ اللہ کی طرف سے روٹیاں آئی تھی۔ یہ بھی سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ 5 روٹیاں، اتنے کھانے والے 5 روٹیاں کس کس کو پوری کریں؟ ارے وہ آپ کی اور میری روٹی نہیں تھی، وہ اوپر سے بھیجنے والا اللہ تھا، اور کھلانے والے عیسیٰ روح اللہ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے ایک پیالہ بادشاہ نے، جو میں نے واقعہ عرض کیا، ایک پیالہ ہزاروں لوگوں کے سامنے رکھ دیا، تو ایک پیالہ ان سے ختم نہ ہو سکا، تو جو بھیجنے والا ہو رب تعالی، وہ روٹیاں کیسے؟ اب اس میں برکت اتنی تھی، لوگ کھاتے گئے، پیٹ بھرتے گئے، کھاتے گئے، بڑھتے گئے، جو تو پیارے تھے وہ شکر ادا کرتے گئے، اور جو اندر سے خالی تھے وہ چھپانے لگے، شہد چھپا لیا، زیتون چھپا لیا، روٹی چھپا لی، جو بنا ہوا گوشت تھا، اور پاکستانیوں سیدھا کھوٹا بھی معاف نہیں کر دے، وہ بھی بیچ دینے، اور اگر مریا جانور لب جائے تے کھال لا کے وہ بھی بیچ دینے۔ اب انہوں نے بھی اسی طرح کیا، اسے سنبھال کے جب رکھ لیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ دیکھ لے، میں نے شرط رکھی تھی، جو امانت میں خیانت نہیں کرے گا وہ تو بچ جائے گا۔ اب جنہوں نے خیانت کی ہے، اب ان کے ساتھ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امانت میں خیانت کرنے والوں کو اندر سے ایمان سے جو خالی تھے، ظاہر کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے بے ایمان تھے، ظاہراً وہ اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا کہتے تھے، اندر سے بے ایمان تھے، اب جب
جب انہوں نے وہ چھپا لیا، امانت میں خیانت کی، اس میں سے راشن اٹھا لیا، اللہ نے ان میں سے 330 بندوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اب بات ساری سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر ہم نہ شکرے ہو جائیں گے اور لوٹ مار کریں گے، یہ تو صدقہ پیارے آقا علیہ السلام کا ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بدل رہی، ورنہ جو ہمارے کرتوت ہیں نا، ہم کب کے برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے، ہستی سے مٹ جاتے۔ جیسا پہلے 20 سال پیچھے چلے جائیں، 25 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، کوئی گاؤں میں علاقے میں ایک آدھ بندہ بیمار ہوتا تھا، ایک آدھ بندہ، کوئی پتہ چلتا تھا یار وہ بندہ۔ اب بچے سے لے کے 80 سال کے بوڑھے تک جس کو دیکھو 2 4 5 بیماریاں۔ جب ایمان تھا یہ بیماریاں نہیں تھی، جب سے مسلمان بے ایمان ہو گیا ہے تو بیماریوں نے گھیرا ڈال لیا ہے، تو اللہ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا۔ 330 بندے تھے جنہیں خنزیر اور بندر بنا دیا، اور 3 دن تک وہ زندہ رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام لے کے بلاتے تھے، نام اس کا پکارتے تھے۔ اب اللہ نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا تھا، بول نہیں سکتے تھے، صرف سر ہلاتے تھے، سر ہلاتے تھے، بول نہیں سکتے تھے۔ تو دوستو اس میں سے ہمیں سبق کیا ملا ہے؟ یہ سیرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے عرض کی، سبق یہ ملا ہے کبھی کسی سے دھوکہ نہ کرنا، بے ایمانی نہ کرنا، کسی کے ساتھ امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی کا مال نہ لوٹنا، کسی کے مکان پہ قبضہ نہ کرنا، پلاٹ پہ قبضہ نہ کرنا، جائیداد پہ حق نہ مارنا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ جو اللہ رزق حلال دے دے وہ کھا لینا، اور اگر کسی کا لینا دینا ہو، مجبور ہو تو معذرت کرتے رہنا، کسی کے ساتھ جھگڑا فساد نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ ہم مسلمانوں کو اس میں یہ سبق ملا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایمانداری کرنی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سمجھا گئی ہے۔ جب آپ کی زندگی یہ سمجھا رہی ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا کیا سمجھایا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا